شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ انسان کو چاہیے کہ گناہوں کے اسباب سے بھی دور رہے، نہ جو ہے نا بری باتیں کرے اور نہ بری باتیں سنے اور نہ بری چیزوں کے اندر جو ہے نا اپنا دھیان لگائے۔ جب انسان بری باتوں میں بیٹھنا چھوڑ دے گا، بری محفلوں میں جانا جو ہے نا چھوڑ دے گا کہ بھئی اگر میں یہاں جاؤں گا تو یہ محفل گناہوں کا سبب بنے گی، اور اگر میں اس جگہ جاؤں گا تو یہاں گانے بجانے کی محفل ہے تو گانے کی آوازیں جو ہے نا میرے کان میں جو ہے نا آئیں گی تو یہ گناہ کا سبب بنے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنے بھی گناہ کے اسباب، چاہے انسان ان کو وہ سوچ کے اعتبار سے ہوں یا دیکھنے کے اعتبار سے ہوں یا پڑھنے کے اعتبار سے ہوں، جس قسم کے بھی برے اسباب ہوں، انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو انسان جو ہے نا گناہوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ گناہ کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سے بچے اور نیکی کی طرف جو ہے نا دھیان لگائے۔ جیسے ہی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے، اس کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب جیسے پورے دن کے اندر 5 وقت کی نماز جو ہے نا فرض ہے، اب یہ ذہن بنا لے کہ جیسے ہی بھئی فجر کی اذان لگے گی تو مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں جانا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ جب یہ اپنا ذہن بنا لے گا کہ بھئی اب مجھے اس وقت نماز پہ جانا ہے اور نماز پر جاؤں گا، نماز ادا کروں گا اور اللہ سے مانگوں گا، گڑ گڑاؤں گا، توبہ طائب ہوں گا۔ اب یہ نماز کے میں جب جائے گا تو اس کے ذہن کے اندر نماز کے اثرات پڑیں گے، اس کی طبیعت پر، اس کی زندگی پر۔ اب پھر جو ہے نا ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اب دن میں 5 وقت 5 نمازیں آتی ہیں۔ جب سارا دن یہ سوچے گا کہ بھئی اب میں نے فجر پڑھی، اب ظہر پڑھوں گا، اب ظہر پڑھ لی، اب بھئی عصر پڑھوں گا، عصر پڑھ لی، بھئی اب مغرب کا وقت ہے، بھئی اب عشاء کا وقت ہے۔ اپنے ذہن کو نیک کاموں میں لگا کر رکھے گا، فارغ بیٹھا ہے، جیسے ہی کوئی خیال غلط جو ہے نا اس کے دل میں آنا شروع ہو، فوراً اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور کوئی نہ کوئی اچھی بات سوچنا شروع کر دے، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لے جائے۔ اور جو اسباب اگر ظاہری طور پر اس کے سامنے آ رہے ہوں تو اس کو چاہیے کہ بھئی اس کی روک تھام کرے۔ اگر انسان کوشش کر کے روک تھام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اسباب رک جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی انسان ہے اور جو ہے نا وہ گاڑی پر جا رہا ہے، اب اس کا دماغ یہاں کام کرتا ہے کہ بھئی اب میں گاڑی چلا رہا ہوں، جیسے ہی سامنے سے کوئی گاڑی آتی ہے یا مجھے کراس کرنا ہے یا روڈ کی جو کیفیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ بھئی بریک بھی لگانا پڑے گا اور سلو سے گاڑی کو لے جانا پڑے گا، تو اب یہاں اس کا ذہن کام کر رہا ہے کہ کہاں گاڑی کو بریک لگانا ہے اور کہاں اسپیڈ دینی ہے۔ اور گھر کے دیگر کام کاج ہیں کہ بھئی ظہر کے ٹائم دوپہر میں مجھے سبزی لانی ہے اور شام میں جو ہے نا گھر والوں نے یہ چیز منگائی ہے۔ اب یہاں اس کا ذہن کام کر رہا ہے اور اگر گھر والوں کا کام نہ کر کے دیا تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے۔ اگر گاڑی چلا رہا ہوں، اگر وقت پر بریک نہ مارا تو گاڑی لگ جائے گی، نقصان ہوگا، اور گھر والوں کا اگر کسی معاملے میں کہنا نہ مانا تو وہ الگ ڈانٹیں گے۔ اب یہاں انسان کا ذہن کام کر رہا ہے کہ صبح ناشتہ کرنا ہے، دوپہر میں دوپہر کا کھانا کھانا ہے اور 4 ساڑھے 4 بجے جو ہے نا چائے بسکٹ کھانی ہے۔ ان چیزوں میں، ان معاملات میں جو ہے نا اس کا ذہن کام کر رہا ہے۔ گناہوں سے روک تھام کے اندر اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کہ فلاں ہوٹل پہ جاؤں گا تو وہاں جو ہے نا فلم چلے گی اور گانوں کی آواز آئے گی اور یہ میرے گناہ کا سبب بنیں گے، اور جو ہے نا فلاں محفل میں جاؤں گا وہاں غیبت ہوگی، چگلی ہوگی، کئی قسم کی باتیں ہوں گی، یہاں سے اپنے آپ کو جو ہے نا بچا لوں۔ فلاں جگہ جاؤں گا، یہ زنا کا اڈا ہے اور اس سے مجھے نقصان پہنچے گا، اور فلاں جگہ بیٹھوں گا اور یہ جو ہے نا یہ میرے گناہوں کا سبب بنے گا۔ یہاں انسان کا ذہن کام کیوں نہیں کر رہا؟ اگر انسان دلی طور پر کوشش کرے گا اور گناہوں سے روک تھام کرے گا، بری باتوں سے بچے گا اور نیکی کی طرف دوڑ لگائے گا تو گناہ کے جو اسباب ہیں خود بخود جو ہے نا ہٹتے چلے جائیں گے۔ بس اس کا اہم ترین جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ جب
گناہ کے اسباب جو ہے نا دستک دیں اس کے دل دماغ پر، تو اس کو چاہیے کہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اللہ سے مانگے اور توبہ تائب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اسباب کو آہستہ آہستہ ختم فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا